السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اسرائیل خان اپنے یوٹیوب چینل کی طرف سے آپ کی خدمت میں مخاطب ہوں۔ تو آج جو ہے نا آج کا بیان احکامات صحابہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہوگا۔ امید ہے جو ہے نا آپ اس پر عمل کریں گے۔ تو دوستو، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ کتان کے کپڑے میں ناک صاف کر کے فرمانے لگے، کیا کہنے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے کہ آج کتان کے کپڑے میں ناک صاف کرتا ہے، حالانکہ مجھے وہ زمانہ بھی یاد ہے جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر اور حجرہ کے درمیان بے ہوش پڑا ہوا تھا اور لوگ مجنون سمجھ کر پاؤں سے گردن دباتے تھے، حالانکہ مجنون نہیں تھا بلکہ بھوک تھی، یعنی بھوک کی وجہ سے کئی روز کا فاقہ ہو جاتا تھا، بے ہوشی ہو جاتی تھی اور لوگ سمجھتے کہ جنون ہو گیا ہے۔ کہتے ہیں کہ اس زمانے میں مجنون کا علاج گردن کو پاؤں سے دبانے سے کیا جاتا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بڑے صابر اور کامیاب لوگوں میں تھے، کئی وقت فاقے میں گزر جاتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ تعالیٰ نے فتوحات فرمائی تو ان پر تو نگری آئی۔ اس کے ساتھ ہی بڑے عابد تھے۔ ان کے پاس ایک تھیلی تھی جس میں کھجور کی گھٹیاں بھری تھی، اس پر تسبیح پڑھا کرتے تھے۔ جب وہ ساری تھیلی خالی ہو جاتی تو باندھی اس کو پھر بھر کر اس کے پاس رکھ دیتی۔ ان کا یہ بھی معمول تھا کہ خود اور بیوی اور خادم 3 آدمی رات کے 3 حصے کر لیتے اور نمبر وار ایک شخص تینوں میں سے عبادت میں مشغول رہتا۔ میں نے اپنے والد صاحب رحمۃ اللہ سے سنا کہ میرے دادا صاحب رحمۃ اللہ کا بھی تقریباً یوں ہی معمول تھا کہ رات کو 1 بجے تک والد صاحب رحمۃ اللہ مطالعہ میں مشغول رہتے اور 1 بجے دادا صاحب رحمۃ اللہ تہجد کے لیے اٹھتے تو تقاضا فرما کر والد صاحب رحمۃ اللہ کو سلا دیتے اور خود تہجد میں مشغول ہو جاتے اور صبح سے تقریباً پونا گھنٹہ قبل میرے تائی صاحب رحمۃ اللہ کو تہجد کے لیے جگا دیتے اور خود اتباع سنت میں آرام فرماتے۔ جزاک اللہ۔ دوستو، امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو بہت ہی قیمتی باتیں ہیں اور بہت ہی آسان باتیں ہیں ہمارے زندگی کے لیے، دونوں جہان کے لیے اور موت کی بات یعنی اگلی زندگی شروع ہونے کے لیے صحابہ کرام کے جو ہے نا طریقوں پر چلنے سے ہمارے لیے آسانی ہوگی، ہمارے جو ہے نا اعمال بڑھیں گے اور اللہ کی طرف سے ہم پر رحمت نازل ہوگی۔ تو میری دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے بھی، آپ کو بھی، تمام دوستوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ایسی سنتیں جو ہے نا پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو دوستو، آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب، لائک اور جو ہے نا شیئر کر دیں۔ آپ کی بہت مہربانی، شکریہ۔